السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصوروار کون؟ لاہور میں ایک خاتون عربی کیلیگرافی والا سوٹ پہن کر سرعام بازار میں گھومنے لگتی ہے، جس وجہ سے عوام مشتعل ہو جاتی ہے۔ اب کوئی عوام الناس کو جہل و اجڑ قرار دے رہا ہے تو کوئی کسی مولوی صاحب سے اپنی پرانی ذاتی مڑبھیر کا غصہ نکالتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ یہ سب مولویوں کا قصور ہے۔ اس طرح کی سوچ صرف اسلام دشمنی کی ہو سکتی ہے، کیونکہ اسلام مذہب اور علماء یہ انسان کو اس کے اصلی مقصد سے آگاہ کرتے، غور و فکر کی تلقین کرتے اور صحیح اور غلط رویے میں تمیز سکھاتے ہیں۔ اسلام ایک مکمل ذاتہ حیات ہے اور مذہب انسان کی روحانی عقلی ضرورت ہے۔ علماء کا وجود معاشرے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ و رسول کے احکامات، قرآنی تعلیمات کو جاننے، سمجھنے اور سکھانے والے یہی لوگ ہیں، اور جو لوگ عقل و خرد سے پیدل، اپنے انجام سے غافل، صحیح اور غلط سے نابلد اور فکر یورپ کی طرف مائل ہیں، یہی لوگ ان تینوں کے دشمن ہیں۔ ان کی تحریر و تقریر سے اور خط و کتابت سے دین بازاری ہی ظاہر ہوئی۔ انہی لوگوں کو لبرل، سیکولر، ملحد، آزاد خیال گردانا جاتا ہے۔ آج اگر یہ لوگ حلوہ پہن کر گھومنے لگے تو کل یہ لوگ قرآن آیات بھی پہن کر گھومیں گے۔ کفار پہلے مائنڈ سیٹ بناتے ہیں، جب وہ چیز ہم قبول کرنے لگتے ہیں تب اسلوار کرتے ہیں۔ ضرورت کیا ہے ایسے لباس کی جو ہزاروں سال سے نہیں تھا، تو اب یہ لباس کیوں؟ کیا کسی نے اس عورت سے بھی اتنا سا سوال کیا ہے کہ ایک مسلمان عورت ہے، مسلمان گھرانے کی ہے، قرآن کے الفاظ اس نے بھی دیکھے ہیں۔ عربی زبان مسلمانوں کے لیے صرف ایک کمیونیکیشن ٹول نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ہر مسلمان کی قلبی، ذہنی اور فکری وابستگی ہے۔ اور خطاطی کا فن بھی قرآن سے محبت اور پیار کا ایک فنکارانہ اظہار ہی ہے، لیکن مسلمانوں کی اس حساسیت کو نظر انداز کر کے اس طرح کے ڈیزائن والے لباس بنانا سمجھ سے باہر ہے۔ یا تو ڈیزائن بنانے والا کوئی احمق لبرل ہے، یا وہ جان بوجھ کر کلمہ کو مسلمانوں سے قرآنی آیات کی حساسیت کو نارملائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ خطاطی فن پاروں میں اچھی لگتی ہے، کیونکہ بازار میں گھومنے والے عام لوگ پی ایچ ڈی اسکالر نہیں ہوتے جو تحقیق کرتے پھریں کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ سعودی عرب کے ایک موجودہ شہزادے کا نام بندر ہے، جس کے نام سے ایک سے زائد شاہراہیں منسوب ہیں۔ اب آپ کسی بچے کو ایسی شرٹ پہنا کر سعودیہ لے جائیں جس پر بندر کی تصویر بنی ہو اور اوپر اردو میں بندر لکھا ہوا ہو، تو غالباً وہ آپ کی زندگی کا آخری آزاد دن ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ عربی میں بندر سے مراد کچھ اور ہے۔ اب آپ سمجھاتے رہیں شرطوں کو، بھائی یہ تو اردو میں بندر لکھا ہوا ہے، ہماری کیا مجال جو تمہارے شہزادے کا مذاق اڑائیں۔ نوٹ فرمائیں کہ آپ اردو پر مبنی قمیض ایسے معاشرے میں پہن رہے ہیں جہاں اردو عام زبان نہیں ہے۔ ایک اور مثال دیے دیتا ہوں۔ کپڑوں کے معروف کمپنی فرینچ کنیکشن نے اپنی رینج نکالی ہے جس پر FCUK لکھا ہوتا ہے، جو دراصل فرینچ کنیکشن یونائٹڈ کنگڈم کا محفظ ہے۔ آپ کی شرٹ پر FCUK لکھا ہو تو آپ کسی بھی عزت دار جگہ نہیں جا سکتے۔ اب آپ سمجھاتے رہیں دنیا کو کہ بھائی یہ کمپنی کا نام ہے، کیا لوگوں کو برا بھلا کہتے رہیں کہ یہ دیکھو کتنے جاہل ہیں وغیرہ۔ بدا پھر وہی ہے کہ آپ انگریزی زبان کے ایک مخفف پر مبنی قمیض پہن کر ایک اردو معاشرے میں گھوم رہے ہیں، اور اوپر سے مخفف بھی خطرناک ہے۔ اس لیے خواتین سے گزارش ہے کہ وہ حلوے کا اشتہار بن کر نہ گھومیں، بلکہ معاشرتی اور اسلامی کردار کو سمجھیں۔ یہی خواتین موبائل چارجنگ لگاتے ہوئے چارجر کی پن خوب دے کر لگاتی ہیں کہیں موبائل خراب نہ ہو جائے۔ اپنے بچوں کو پانی، بجلی یا کسی خطرناک چیز کی طرف جاتا دیکھیں گی تو فوراً الرٹ ہو جائیں گی کہ بچہ خطرے کی طرف جا رہا ہے، لیکن نہیں خیال رہتا تو اسلام کے حوالے سے آج حلوہ لے کر پہنا ہے، کل سعودیوں کی طرح کلمہ لے کر پہنیں گی اور کہیں گی یہ تو سعودی پرچم ہے، کلمہ تو نہیں ہے۔ پھر محمد لے کر پہنیں گی اور کہیں گی کہ یہ تو میرے بیٹے کا نام ہے۔ ایسی فکر کے لوگ مسلمانوں کو شک میں ڈالتے ہیں، ان کے مذہبی اشعار کا مذاق اڑاتے ہیں۔ عرب معاشرے میں خطاطی صرف قرآنی آیات کے لیے استعمال نہیں ہوتی، اس لیے وہاں اس طرح کے لباس وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ پہلی نظر میں خطاطی دیکھ کر یہ خیال نہیں آتا کہ قرآنی آیات لکھی گئی ہیں۔ ہمارے ہاں معاملہ مختلف ہے۔ ویسے اگر پھر بھی آپ کو عربی خطاطی پر مبنی کپڑے پہننے ہیں تو پھر لوگوں کو اس کی اجازت بھی دیں کہ وہ قریب آ کر مطالعہ کریں کہ آپ کے لباس پر کیا لکھا ہے، تاکہ مغالطہ نہ ہو۔ یہ ایسی آگ ہے جس سے بچنا ہر مسلمان مرد و عورت پر لازم ہے۔